بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سائیکالوجی کے مطابق کسی کی آنکھوں میں دیکھ کر اچانک نظر ہٹا لینا اسے بے چینی میں مبتلا کرتا ہے۔ جب آپ تلخ بات کو نارمل لہجے میں کریں گے تو وہ زیادہ گہری چوٹ لگائے گی اور سامنے والا بے بس ہو جائے گا۔ آپ کا پیٹ ہر 3 دن میں اندر سے نیا ہو جاتا ہے تاکہ تیزاب خود آپ کو نہ کھا جائے۔ ناظرین، جب آپ کو چھینک آتی ہے تو چند سیکنڈ کے لیے جسم کے تمام اعضاء یہاں تک کہ دل بھی کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ خرگوش اور طوطے اپنے سر کو موڑے بغیر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پیچھے کیا ہے۔ دنیا میں سب سے خطرناک غصہ جوانی کا ہے۔ ناظرین، زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو یہ باتیں کان کھول کر سن لو۔ جو آپ کی بات سنتا ہی نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو دوست مشکل میں کام آئے اسے گنوانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھ جائے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں۔ ناظرین، کھانے کی 5 اشیاء جو ہم اکثر غلط ٹائم پر کھاتے ہیں، جو ہمارے جسم کو فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچاتی ہیں۔ نمبر 1، دودھ پینے کا بہترین وقت رات کا وقت ہے۔ دودھ صبح کو پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، دہی کھانے کا بہترین وقت دن کے اوقات ہیں، رات کو دہی نہیں کھائیں۔ نمبر 3، چاول کھانے کا بہترین وقت دوپہر کا وقت ہے، رات کو کھانے سے پیٹ پھول سکتا ہے۔ نمبر 4، دالیں کھانے کا بہترین وقت شام کا وقت ہے، دن کو کھانے سے پرہیز کریں۔ نمبر 5، پھل کھانے کا بہترین وقت دوپہر ہے، پھل رات کو کھانے سے معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جب کوئی آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے تو جان بوجھ کر اگنور کریں، سامنے والا خود ہی بے چین ہو جائے گا۔ اگر کوئی جیسا بیٹھا ہے آپ بھی اس جیسا بیٹھنے کا انداز اپنائیں تو اس کا دماغ لاشعوری طور پر آپ کو قابل اعتماد سمجھے گا۔ اگر تھکاوٹ چھا گئی ہے تو شکر گزاری کی لسٹ بنائیں۔ اگر بے چینی ہو رہی ہے تو 10 گہرے سانس لیں۔ اگر ذہنی دباؤ ہے تو کھلی فضا میں وقت گزاریں۔ اگر زیادہ سوچ رہے ہیں تو اپنی باتیں ڈائری میں لکھیں۔ اگر موٹیویشن ختم ہو گئی ہے تو چھوٹی کامیابیاں حاصل کریں۔ اگر جسم میں انرجی کم ہے تو ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں۔ اگر خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہے ہیں تو اپنا گول لکھیں۔ اگر صبر نہیں ہو رہا تو 5 منٹ میڈیٹیشن کریں۔ اگر کام ٹال رہے ہیں تو اپنا فون دور رکھ دیں۔ ناظرین، اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ چمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ بچپن سے خوف اور عدم توجہ کا شکار ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں نیلے رنگ کا کوئی لفظ ہی نہیں تھا؟ یہ رنگ تحریروں میں نایاب تھا۔ نیلے بلب سب سے آخر میں ایجاد کیا گیا ہے۔ خلا میں آنسو گرتے نہیں، بس گال پر چپک کر رہ جاتے ہیں۔ ناظرین، شہر میں ہر فرد اوسط اپنی زندگی کے 2 ہفتے ٹریفک لائٹس کے انتظار میں گزارتا ہے۔ نیند نہ آتی ہو تو روزانہ شام کے وقت فروٹ چاٹ کھائیں۔ پیشاب کی جلن دور کرنے کے لیے صبح نہار منہ پانی پیو۔ ناظرین، رات کے وقت زیادہ کھانا کھانا انسان کو جلد بوڑھا کر دیتا ہے۔ زیادہ سوچنے سے فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ گرم چیزیں کھانا دماغ کے لیے مضر ہیں۔ کسی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقہ ہے۔ ناظرین، ڈپریشن دراصل دماغ کا بھیجا گیا حفاظتی سگنل ہے کہ آپ جو کردار ادا کر رہے ہیں اس سے وہ تھک چکا ہے، اسے بدلیں یا پھر پریشان ہی رہیں۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سلف صالحین میں سے کسی شخص کے گھر ان کا دوست آیا۔ وہ باہر نکلنے اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ دوست نے کہا، مجھ پر 400 درہم قرض ہیں۔ وہ گھر سے 400 درہم گن کر لائے اور دوست کو تھما دیے، پھر روتے ہوئے واپس آئے۔ بیوی کہنے لگی، اگر آپ کو درہم دینے میں مشقت کا سامنا تھا تو معذرت کر لیتے۔ فرمانے لگے، نیک بخت، مجھے اس لیے رونا آ گیا کہ میں اپنے دوست کے حالات سے اتنا بے خبر رہا کہ اسے خود مجھ سے کہنا پڑا۔ ناظرین، جو لوگ دوپہر کے وقت دہی کھاتے ہیں ایسے لوگوں کو پیشاب کا انفیکشن نہیں ہوتا۔ بال گرنے لگے تو بیر کے پتے تھوڑے پانی میں باریک پیس کر سر پر لیپ لگائیں اور پھر صابن کے بغیر ہی دھو لیں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہو جائیں گے۔ ناظرین، رات کو ناف میں بادام کا تیل ڈال کر سونے سے دماغ تیز اور یادداشت بہترین ہو جاتی ہے اور بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں۔
पेट का दर्द और कमजोरी दूर करने के लिए एक प्याली दही में पुदीने के पत्ते और एक केला काट कर खाएं, अफाका हो जाएगा। पालक ज़्यादा इस्तेमाल करने से गुस्सा ज़्यादा आता है, लेकिन यह खून बनाने में काफ़ी मुआवन है। पुराने चावल जो फ्रिज में रखे गए हो उसको दूसरे दिन न खाएं, इससे पेट की बीमारियां हो सकती हैं। रोज़ हल्दी वाली चाय 1 से 2 कप पी लेना आपको कैंसर जैसे मूजी मरज से महफूज रखती है। नाज़रीन, अगर ज़हनी काम करने वाले लोग फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं तो उनको ज़हनी थकन महसूस नहीं होगी। पाँव के तलवों पर सरसों का तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती और काहली का खात्मा होता है। दोपहर के खाने के बाद कलोला यानी 1 घंटा आराम करना, रात के खाने के बाद वॉक करना सेहत के लिए नहायत मुफीद है। अगर बदन के किसी हिस्से पर खारिश का मसला हो तो नारियल का पानी लगाने से अफाका हो जाएगा। नाज़रीन, याद रखें, जो लोग देर से उठकर नाश्ता करने के आदी हों वो अपना वज़न कभी कम नहीं कर सकते। अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो छोटी इलायची चबाएं। ज़्यादा नहाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं। ज़्यादा नहाने वाले इंसान को बालों के गिरने की प्रॉब्लम हो जाती है। चीनी वाली चाय पीने वाले लोग जल्दी ही मोटापे का शिकार हो जाते हैं। टमाटर का रस पीने से वज़न कम होने में मदद मिलती है। काफ़ी देर तक झुककर कोई काम करने से रीढ़ की हड्डी और गर्दन में दर्द शुरू हो सकता है। खुश रहने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और बाल झड़ना भी बंद हो जाते हैं। नाज़रीन, हाजमे के मरीजों को दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक 1 महीने के लिए छोड़ दें तो जिस्म पर हैरत अंगेज मुस्बत असरात होंगे, क्योंकि ये मशरूबात चीनी, कैफीन और केमिकल से भरे होते हैं। नाज़रीन, दिल की सेहत में बेहतरी, शुगर और केमिकल्स कम होने से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। ब्लड शुगर बेहतर होगी। कोल्ड ड्रिंक शुगर लेवल अचानक बढ़ाकर फिर गिरा देती है, जिससे थकन और चिड़चिड़ाहट होती है। छोड़ने से ब्लड शुगर मतवाजन रहती है। दांत सेहतमंद रहेंगे। कोल्ड ड्रिंक के तेजाबी असर से दांत खराब और पीले होने लगते हैं। हड्डियों की मजबूती, कोल्ड ड्रिंक में मौजूद फास्फोरस हड्डियों की कैल्शियम कम करता है। इसे छोड़ने से दोबारा कैल्शियम में इजाफा होता है और हड्डियां मजबूत रहती हैं। नाज़रीन, तिबी माहिरीन के मुताबिक ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना भी नुकसानदेह हो सकता है और कुछ संगीन मसाइल पैदा कर सकता है। जब कोई इंसान डिप्रेशन में मुब्तला होता है तो वो खुद को मुआशरे पर बोझ समझने लगता है। उसे लगता है कि मेरी किसी को ज़रूरत नहीं, मैं किसी के काम का नहीं, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, मेरे होने या ना होने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब मनफी ख्यालात हैं जो इंसान की खुदी को तबाह कर देते हैं। डिप्रेशन का हल ज़िक्र इलाही है। जो लोग कसरत से ज़िक्र अल्लाह करने वाले हैं उनकी शान ये है कि क़यामत के दिन सबसे ऊंचा मर्तबा उन्हीं का होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे महबूब अमल उसका ज़िक्र ही है। और अल्लाह का ज़िक्र दुनिया व आखिरत की कामयाबी के साथ साथ हमें अल्लाह का कुर्ब भी अता करता है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है, जब मेरा बंदा मेरा ज़िक्र करता है और उसके लब मेरा ज़िक्र करने के लिए हरकत करते हैं तो मैं अपने इस बंदे के साथ ही होता हूँ। नाज़रीन, अंगूर एक लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर फल है जो कि सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद फराहम करता है। दिल की सेहत और हाजमे को बेहतर बनाने से लेकर मुमकिना तौर पर कैंसर को रोकने तक अंगूर को अपनी खुराक में शामिल करने की बहुत सी वजूहात हैं। चाहे आप इनसे ताज़ा लुत्फ़ अंदोज़ हों जूस के तौर पर या खुश्क। अंगूर किसी भी खाने के मंसूबे में एक और स्टाइल और मज़ेदार इजाफा है। तो आगे बढ़ें और अपनी सेहत और तंदुरुस्ती को बढ़ाने के लिए इस खूबसूरत फल का इस्तेमाल करें। अंगूरों में पानी और एंटीऑक्सीडेंट्स की आला मिकदार जिगर के अफ़ाल को सहारा देती है और जहरीले मादों को बाहर निकालने में मदद करती है, जिससे वो कुदरती डेटॉक्स डाइट्स के लिए बेहतरीन है। नाज़रीन, अंगूर में मौजूद विटामिन सी और पॉलीफेनोल मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जिस्म को इन्फेक्शन में लड़ने में मदद देते हैं और नज़ला ज़ुकाम और दीगर बीमारियों को ख़तरे को कम करते हैं। अंगूर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स तनाव को कम करने में मदद करते हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़त को कमज़ोर कर सकते हैं।
انگور کا رس آپ کو ہائیڈریٹ رکھنے میں مدد کر سکتا ہے، خاص طور پر گرم موسم یا جسمانی سرگرمی کے دوران۔ انگور کا رس خون کی شریانوں کے کام کو بہتر بنانے اور بلڈ پریشر کو کم کرنے کے لیے دکھایا گیا ہے۔ ناظرین، مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ انگور کا باقاعدگی سے استعمال خون کی شریانوں کے کام کو بہتر بنا کر بلڈ پریشر کو کم کر کے دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کر سکتا ہے۔ ناظرین، نہ گورا رنگ حسن کی علامت ہے اور نہ ہی کالا رنگ بدصورتی کی نشانی ہے۔ حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، رنگوں میں نہیں۔ اسی لیے تو کفن سفید ہو کر بھی خوف کی علامت ہے اور غلاف کعبہ سیاہ ہو کر بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بزرگوں نے سچ کہا کہ کسی کی عادت کی وجہ سے محبت مت کرنا، جب عادت بدلتی ہے تو نفرت خود بخود آ جاتی ہے۔ جب کوئی ہماری نقل کرنے لگتا ہے تب ہم خود کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مچھلی کو پانی سے نکالنے کے بعد آپ اس کو جس طرح کی بھی تربیت دے دیں وہ تیرنا نہیں بھولے گی۔ آپ اپنے آپ کو ہر جگہ ثابت نہ کریں، ہر جگہ بہترین نہ بنائیں، ہر جگہ سے بہترین ثابت ہونے کے لیے خود کو مارنا چھوڑ دیں۔ خود کو صرف ان لوگوں تک محدود رکھیں جو آپ کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کے ختم ہونے کے لیے سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ رات کو سو جایا کریں، کیونکہ صبح اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ کرے گا جس میں آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ کامیابی کا صرف یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کو کیا ملا، بلکہ کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کھویا وہ کیا ہے۔ ایک بزرگ نے کسی سے پوچھا، دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بزرگ نے کہا، دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ دوسروں سے بہتر بننا ہے۔ تم خود کو اچھے سے جاننے لگ جاؤ، کیونکہ جب تم خود کو اچھے سے جاننے لگ جاؤ گے تو دوسروں کی تعریف پر خوش اور تنقید پر پریشان نہیں ہوگے۔ ناظرین، گردے کی پتھری ختم کرنے کے لیے 1 کلو گاجر باریک کریں، 1 کلو پانی میں ابالیں، جب آدھا کلو پانی بچے تو 1 کپ پلائیں، اور جو کھار، کلمی شورا، نشادر ہم وزن پیس لیں، 1 ماشا کی 3 پڑیاں بنا لیں۔ انشاءاللہ 3 خوراک میں پتھری نکل جائے گی۔ دوسرا نسخہ، 1 کپ گرم دودھ میں 2 چمچ زیتون کا تیل ڈال دیں، آدھا چمچ ہلدی ڈال دیں، اس سے پتھری بھی خارج ہوگی، سوجن بھی اتر جائے گی اور صبح شام استعمال کریں۔ تیسرا نسخہ، 1 گلاس گرم پانی میں 2 چمچ زیتون کا تیل، 2 چمچ شہد، 2 چمچ لیموں کا رس، شوگر ہے تو شہد کم بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے گردے کی پتھری نکل جائے گی۔ ناظرین، جن لوگوں کی زندگی میں دوسرے انسان آ جاتے ہیں تو وہ پہلے والوں کی قدر نہیں کرتے، اور جب وقت ان سے دوسرے بھی چھین لیتا ہے تو وہ پہلے والوں کو یاد کرتے ہیں۔ شربت، کمی خون، جن حضرات کو خون کی کمی کسی بھی وجہ سے ہو جائے، چاہے وہ پیچس کی وجہ سے ہو یا اسہال کی وجہ سے ہو، بدہضمی یا قبض کی وجہ سے، رنج و غم کی وجہ سے، فکر و تردد کی وجہ سے ہو، یا وہ لوگ جو دماغی کام زیادہ کرتے ہیں، کثرت دماغی محنت کی وجہ سے ان کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ کسی بھی وجہ سے بدن میں خون کی کمی ہو، بچوں، عورتوں، بڑوں میں ہو، ان کے لیے بہترین نسخہ، پودینہ خشک 125 گرام، اجوائن دیسی 125 گرام، تیز پات 125 گرام، بادام 125 گرام، پتری فولاد 150 گرام۔ خوراک، 1 چمچ صبح شام کھانے کے بعد دودھ میں ملا کر پئیں۔ فوائد، جسم میں خون کی کمی چاہے جس وجہ سے بھی ہو، رنج و غم اور فکر و تردد میں مبتلا رہنا، کثرت محنت دماغی، کثرت مجامت و جلک وغیرہ، عورتوں میں سیلان رحم، کثرت حیض، ان عوارض کی وجہ سے کمزوری اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ یہ لاجواب ٹانک ہے، چند دن کے استعمال سے مردہ جسم تازہ اور چہرہ لال ہو جاتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، بوڑھا جوان اور کمزور جوان تصور کرتا ہے، آنکھوں اور ناخن کی سفیدی ختم کرتا ہے، دل کی دھڑکن، اٹھتے وقت سر چکرانا، طبیعت کی سستی اور نڈھالی جیسے مسائل کو ٹھیک کرتا ہے۔ خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کے مد مقابل کوئی شربت نہیں، ان لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہوگا جنہیں کھایا پیا نہ لگتا ہو۔ ناظرین، جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے تو اپنے رب کو اپنا غم سناؤ، اسے بتاؤ کہ آپ کا دل دکھ سے بھرا ہے، آپ کی خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو سکی۔ یاد رکھو، دنیا میں آپ کی بات اس رب سے زیادہ توجہ سے کوئی نہیں سنتا،
اور جو دکھ آپ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے بیان کرتے ہو وہ انہیں اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دیتا ہے۔ ناظرین، تہجد کے لمحات میں اپنے دل کی باتیں اللہ سے کہو، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جب اللہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔